یہ دنیا کا ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جس شخص کو، جس ہستی کو اللہ رب العزت عروج عطا کرتا ہے، اس کی مخالفت بھی سے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جس قدر ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اسی قدر اس سے کوئی نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اسی قاعدے اور اصول کے مطابق ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے قیامت تک لی عزتیں اور شرف عطا فرمایا، تو قیامت تک آپ کے مخالف بھی آئیں گے۔ موجودہ دور کے اندر آج انڈیا والے، جو ان کے اندر نوپر شرما اور دوسرا ان کا پنڈت اور دیگر لوگ جو ہیں، وہ اس بدبختی کی ڈیوٹی کو ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو الزام ہے سرکار دو عالم وسلم کی بہت ساری آپ کی شادیوں کا، یہ کو آج نیا نہیں ہے، بہت پرانا، شروع سے یہ لوگ اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر تاریخ پڑھی جائے، اسلامی کتابیں پڑھی جائیں، تو تمام نبیوں کی، تقریباً بہت سارے نبیوں کے ذکر ملتا ہے کہ ان کی بہت ساری ازواج، بہت ساری ان کی اولاد ہے، لیکن چونکہ جس سے عداوت اور کدورت ہو، اسی کی بات کو چھالا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو جو چیز بھی عطا فرمائی، بے مثل و بے مثال عطا فرمائی، اس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو جو ازواج عطا فرمائی ہیں، ان کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ تو ان میں سے آج انشاءاللہ ہم نے جو سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بالکل آپ نے جوانی کے دنوں میں تھے، جب آپ کی تقریباً 25 سال عمر تھی، اس وقت آپ کے ساتھ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی شادی مبارکہ ہوئی، اور شادی کا سبب یہ ہوا کہ آپ کی نیک نامی، آپ کی شہرت جب مکہ شریف کی گلی محلوں میں سے پھیلتی پھیلتی اماں جی کے کانوں تک پہنچی، تو آپ نے آزمانے کے لیے اپنا سامان تجارت آپ کے سپرد کیا، اور آپ اس تجارت کو جب کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو ساتھ میں اپنا غلام میسرہ اس نے بھیجا، جس نے آپ نے زندگی کے ایک ایک پہلو کا جو ہے مشاہدہ کیا۔ سفر کے اندر جو آپ کی کمالات، برکات آپ کی دیکھی، وہ ساری آ کر اماں جی کی گوش گزار کی۔ تو اماں جی نے جب آپ کی ایمانداری، آپ کا یہ بڑا پن دیکھا، تو خود ہی پھر آپ نے آپ سے شادی کرنے کی صدا کی، اور آپ کے بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں رشتہ جو ہے وہ بھیجا، اپنی باندی نفیسہ کو پیغام دے کر بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ سرکار دو عالم وسلم عالم شباب میں تھے، جس میں انسان سے غلطی ہونے کا امکان 100% ہوتا ہے، لیکن عرب کے معاشرے کے اندر بہت الزام تراشیاں تو ملیں گی آپ کو، لیکن الحمدللہ کوئی سرکار دو عالم وسلم کی ذات پر انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی ساری زندگی کوئی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ تو یہ خود اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کے لیے پیغام بھیجنا، خواہش ظاہر کرنا، اور اس کے سرکار کا قبول فرمانا، حالانکہ آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور اماں جی کی عمر تقریباً 40 سال سے بھی زیادہ تھی۔ پھر جیسے ہی آپ کی شادی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اماں جی اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہیں کہ یہ آج کے بعد میرا مال نہیں بلکہ آپ کا مال ہے، اور آپ اسی وقت اس مال کو غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں، سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارا مال تقسیم کیا، تو اماں جی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ مال تو میں نے آپ کو دیا تھا، یہ مال تو ہماری زندگی کے نہیں، انہوں نے کہا جب آپ کو مان لیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا۔ اس طرح اماں جی کے پاس بہت سارے غلام تھے، بہت ساری باندیاں تھیں، ہر طرح کی خدمت کے لیے جو آپ کے پاس موجود رہتی۔ آپ چاہتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ان کے ذمہ لگا سکتی تھی، لیکن آپ نے ساری زندگی خود اپنے ہاتھوں سے نبی پاک کی خدمت کی۔ تو جو ہستیاں اس طرح کا، جن کا طرز عمل ہو، ان کے بارے میں ایسی بات کہنی، انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ مشاہدہ کرنے والی اس کی شریک حیات ہوتی ہے۔ تو آخری وقت جب آپ کا آیا، تو اس وقت اماں جی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے آپ کی چادر مبارک چاہیے۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی ایسا ڈاؤٹ ہوتا کہ میرے نعوذ باللہ میرے خامد، میرے سرتاج جو ہیں، ان میں ایسی کمی ہے، تو کبھی بھی آپ یہ خواہش نہ ظاہر کرتی۔ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے آپ کی چادر مبارک چاہیے، اور میں اس چادر کو اپنا کفن بنانا چاہتی ہوں۔ آپ کی اس چادر مبارک کے کفن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت عطا فرما دے۔
یہ ان کا عقیدہ اور ایمان تھا. یہ ان کی بیوی کا پہلی جو ان کی زوجہ تھی ان کی یہ آپ کے ساتھ عقیدت, محبت اور احترام اور یہ چاہت تھی. اور آج کو گستاخہ اٹھ کر کہے کہ سرکار دو علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نعوذ باللہ ایسے تھے, تو یہ چاند پر تھوکنے والی بات ہے, اور چاند پر تھوکا ہوا اپنے چہرے پر آتا ہے. الحمدللہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو بھی ازواج عطا فرمائی ہیں سب کی آپ کے ساتھ, پہلی زوجہ سے لے کر آخری زوجہ تک سب کی آخری آپ کے ساتھ چاہت اور محبت اور عقیدت کا یہی عالم ہے. اللہ تعالی ہم کو اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس شان بلندی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بعض زبان گستاخ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی سوچتے ہیں, اللہ انہیں عبرت کا نشان بنائے. ما علینا الا البلاغ.